الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گرامی قدر حاضرین، اہل درس قرآن، علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو، آپ سب کو پھر حرمین شریفین کی برکتیں اور حاضریاں نصیب فرمائے، حج اور عمرہ کی سعادت سے بہرہ یاب کرے، اور قرآن پاک جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ہمارے پاس موجود سعادتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارا انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز اس کے ہاتھ میں ہو، موجود ہو، دستیاب ہو، اس کی قدر نہیں کرتا، اور جو دور ہو، جس کا ملنا ذرا مشکل ہو، جس پہ ذرا پیسے لگتے ہوں، جس پہ محنت لگتی ہو، وہ سمجھتا ہے وہ بڑی قیمتی ہے۔ تو یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے۔ ہاں جی، اس پہ کوئی پیسے لگتے ہیں، نہ ویزا، نہ کوئی ٹکٹ، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی ٹینشن، نہ شرطوں کے دھکے۔ لیکن انسان، اللہ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اس بندے نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کا حق تھا۔ تو ایسا ناقدرہ اور ناشکرہ بندہ، یہ چاہے مکے چلا جائے چاہے مدینے چلا جائے، اسے کوئی خاص فرق پڑتا نہیں۔ یہ اب ہمارا مشاہدہ بن گیا ہے، اتنے سال ہو گئے آتے جاتے دیکھتے ہوئے، تو ایسے کم حاجی دیکھے ہیں جو ایئرپورٹ سے، جدہ ایئرپورٹ سے حج ادھر کو لے آئیں، لاہور ایئرپورٹ تک۔ جی، حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں خرے عیسیٰ اگر بمکہ روت چون بے آید ہنوز خر باشد۔ وہ کہتے ہیں گدھا مکے بھی چلا جائے تو وہ حاجی تھوڑی بن جاتا ہے، وہ بیچارہ جیسے گدھا گیا تھا ویسا ہی واپس آ گیا۔ تو یہ نہ ہو، ایسا حاجی نہ ہو، ایسا زائر نہ ہو۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں، ان کا ریٹ بڑھتا ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے تو ریال کا بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ جو نیک اعمال ہیں ان کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں۔
یعنی اس دور میں ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالمین کے رحمت و نبی ہیں، سارے جہانوں کے نبی و رسول ہیں اور قیامت تک رسول ہیں، تو انہوں نے سارے انتظام کیے ہوئے ہیں نا، سارے زمانوں کے حساب سے سارے پروگرام رکھے ہوئے ہیں کہ 2022 میں میری امت جو ہے وہ جب نیکی کرے گی اس کا ریٹ کیا ہوگا، سارا پہلے کیلکولیٹڈ ہے۔ اگر یہ چھوٹا موٹا کمپیوٹر اتنا کچھ کر سکتا ہے تو سوچیں رحمت للعالمین کے آفس کا کیا عالم، ان کے آفس کے اندر کیسی کیسی ایکٹیویٹیز ہوں گی روحانی، اور وہ یوں ہوتی ہیں، یوں وہ تو یوں کلک پہ تو ٹائم لگتا ہے نا بٹن دبا، وہ یوں ہوتی ہے ایسے، یعنی سیکنڈز کے اندر وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی اگر 2 رکعت نفل صحیح وضو کر کے اپنے گھر ہی کے اندر پڑھ لے تو میری مسجد نبوی میں پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اب امتی صاحب کا پروگرام ہی یہ نہیں، امتی کہتا ہے اشتہار چھپے رات کا 1 بجے، پھر سپیکر کھلے، پھر اعلان ہو کہ آج صلاۃ و تسبیح بھی ہوگی اور باجماعت بھی ہوگی، یعنی کرنے سے پہلے ہی ضائع، ابھی کیا نہیں تو گناہ علیحدہ، جب کر لے گا پھر کتنے گناہ کمائے وہ کسی قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے پوچھے، یا کسی صاحب ہدایہ سے پوچھے، صاحب نور العزا سے پوچھے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھے، یا امام ربانی مجدد الفسانی سے پوچھے کہ اس بیچارے نے نیکیوں کی بجائے گناہ کتنے کمائے ہیں۔ تو یہ درس قرآن ہمارا اس مقصد کے لیے ہے۔ یہاں ہم اس لیے ہر مہینے تیسرے منگل مغرب سے عشاء جمع ہوتے ہیں تاکہ ہم 2 منٹ کے اندر وہ کام کر لیں جو حاجی جا کے پتہ نہیں مدینے میں بھی کر سکے یا نہ کر سکے، کیونکہ مدینے والے نے اپنی امت کے لیے جہاں بھی وہ ہے وہیں پروگرام رکھا ہوا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ میرے طریقے کے مطابق ہو، اپنا طریقہ نہ بنا کے لائے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ کرنے سے پہلے ہی رد ہے، مردود ہے، پروگرامنگ پہلے سے طے ہے کہ جب اس نے کوئی بھی عمل ہمارے پروگرام کے خلاف اور اینٹی اور ٹکرانے والا کیا تو وہ پہلے ہی مردود اور رد ہے۔ اب ہمارے مولوی صاحب کو کون سمجھائے؟ جبریل امین ہی آ کے سمجھا سکتے ہیں۔ جب مولوی صاحب کو سمجھ آتی تو قوم کو نہیں سمجھ آتی، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب پڑھاؤ صلاۃ و تسبیح۔ تو اب تو مجھے کسی نے بتایا کہ اشراق، چاشت، پتہ نہیں سارا کچھ باجماعت شروع ہو گیا۔ تو پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی قوم، کوئی قبیلہ، میری امت میں کوئی گروہ ایک نئی بدعت کو اختیار کرتا ہے، بدعت کہتے ہیں ایسے دینی عمل کو جو سنت کے خلاف ہو، وہ جو جب یہ کرتے ہیں تو فرمایا اللہ بطور سزا ان میں سے ایک سنت اٹھا لیتا ہے۔ رفع سنت جس عمل سے ہو اس کو بدعت کہتے ہیں اور وہ گناہ ہے، اور جب کوئی اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو اللہ اس کے فرض اور نفل بھی قبول نہیں کرتا۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس عبادت گزار کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بیل سے بچہ مانگ رہا ہو۔ بچہ گائے دیتی کہ بیل، یہ تو آپ کو پتہ ہی، بیل کو کیا کہتے ہیں قاری صاحب پنجابی میں؟ جی بچہ، ہاں چھوٹا، یہ تو سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ وہ چھوٹا بچہ دیتا ہے، سنڈا نہیں دینا، مجھ دے۔ تو یہ اس بندے کا یہ حال ہے جو رات کو 1 بجے سپیکر کھول کے
حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد پیران پیر کا فتویٰ ہے، اور دوسرا فتویٰ جو اعلیٰ حضرت نے دونوں نقل کیے، دوسرا فتویٰ کہ جو فرض چھوڑ کے فرض پڑھتا نہیں نفل پڑھ رہا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی کوئی پتہ نہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھنے آ گیا ہے۔ فرمایا وہ ایسے ہے کہ جیسے کسی بندے نے کسی کا قرض دینا ہو 1,00,000 روپیہ، تو وہ قرض مانگے تو یہ 10 کا نوٹ جا کے اسے کہے کہ اے رکھ لو تو پھر باقی میں پھر دے دوں۔ ہاں فرض پڑے نہیں تو نفل پڑھنے آ گیا، وہ بھی با جماعت جو کہ مکروہ تحریمی ہے، اعلانیہ اور اشتہار اور تدائی کے ساتھ ہو تو ہمارے فقہا نے بالاتفاق اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اگر اس کو ثواب سمجھ کے کرے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ دائرہ نیکی کو، گناہ کو ثواب سمجھ کے تو چور ڈاکو بھی نہیں کرتا، وہ بھی گناہ ہی سمجھتا۔ سمجھیں ہیں بات کو؟ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان گناہ کبیرہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بدعت سے خوش ہو۔ کوئی بندہ کوئی بدکاری کرے، کوئی ڈاکہ ڈالے، کوئی چوری کرے، بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ کرے تو اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بدعت کے ارتکاب سے، کیونکہ گناہ کو جس نے بھی کرنا ہے گناہ سمجھ کے کرنا ہے۔ بدعت واحد گناہ ہے جسے بندہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جس نے میرا طریقہ چھوڑ کے کوئی نیا طریقہ نکالا ایسا جو سنت میں نہیں، شریعت میں نہیں، تو وہ عمل اس کا کرنے سے پہلے ہی رد ہے، مردود ہے، جس کی اصل شریعت میں نہ ہو، ما لیس منہ۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی بھی صلاۃ و تسبیح خود بھی نہیں پڑھی، ثابت نہیں ہے، نہ اکیلے نہ جماعت سے۔ کیوں جی مولانا؟ ہاں، ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری، نہ ہے، جتنے ہم نے دیکھا پڑھا کھنگالا ہے، صرف اپنے چچا کو تعلیم دی تو یہی بتایا کہ اکیلے میں اس کو پڑھنا ہے، تنہائی میں اس کو پڑھنا ہے، نہ جماعت کرائی نہ جماعت کرنے کا کہا۔ پنکھے بند کریں، اللہ۔ تو یہ بات کو اچھی طرح آج اپنے دل دماغ میں اتار لیں۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا یہ بات۔ تو ہم سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 119، 20 یہ ہم نے پڑھی تھی، 21 بھی پڑھی تھی، لیکن اس کو آج آیت 21 کو ذرا 121 کو دوبارہ سے تھوڑا سا اس میں رہ گیا تھا۔ جی قاری کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مدینہ پاک کا ذکر ہی تو کرنے لگا ہوں۔ مدینہ پاک کا ذکر، وہ ایسے بیچ میں یہ بات آ گئی۔ جب جمعے کو میں آیا تو قاری صاحب وہاں پڑھ رہے تھے کہ آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے۔ تو میں نے کہا اتنا ٹائم ہوگا نہیں، کیونکہ جو مدینے سے آتا ہے نا، ہر ایک کو بتانا نہیں آتا کہ شہر مدینہ کیسا ہے۔ جسے بتانا آتا ہو اسے ٹائم لگتا بتانا۔ وہ نثر میں بھی بتا سکتا ہو، نظم میں بھی بتا سکتا ہو، خطاب میں بھی سمجھا سکتا ہو، شعر میں بھی سمجھا سکتا ہو، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو
تو ٹائم بچانے کے لیے میں نے قاری صاحب کو کہا کہ وہاں کی کیفیت یہ تھی کہ ابر کرم کچھ ایسا برسا تیری گلی میں، ابر کرم کچھ ایسا برسا تیری گلی میں، خالی رہا نہ کوئی منگتا تیری گلی میں، خالی رہا نہ کوئی منگتا تیری گلی میں، خالی رہا اور اٹکے ہوئے ہیں آنسو پلکوں پہ کس ادب سے، اٹکے ہوئے ہیں آنسو پلکوں پہ کس ادب سے، آہوں میں ڈھل گیا ہے گریا تیری گلی میں، عظمت و شان مصطفیٰ تو مقام مصطفیٰ علماء اہل سنت۔ یہ مواجہ شریف میں جب پہنچے تو یہ حال ہو جاتا بندے کا، وہاں اونچی رو بھی نہیں سکتا کہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اگر ادب شناس ہے اور ادب نصیب ہے تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ اٹکے ہوئے ہیں آنسو پلکوں پہ کس ادب سے، آہوں میں ڈھل گیا ہے، اونچی رو بھی نہیں سکتا، سسکیاں نکلتی، آہوں میں ڈھل گیا ہے گریا تیری گلی میں، خالی رہا نہ کوئی منگتا تیری گلی میں، ابر کرم کچھ ایسا اور ہر شے میں ہم نے دیکھے حسن ازل کے جلوے، ہر شے میں ہم نے دیکھے حسن ازل کے جلوے، ایک چیز بھی نہیں ہے بے جا تیری گلی میں، ایک چیز بھی نہیں ہے بے جا تیری گلی میں، خالی رہا نہ کوئی منگتا تیری گلی میں، ابر کرم کچھ ایسا اور سب زائروں کی خاطر ہے مجدہ شفاعت، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعت، سب زائروں کی خاطر ہے مجدہ شفاعت،
یہ چیز ہے تو بس ہے تنہا تیری گلی میں، یہ چیز ہے تو بس ہے، یہ چیز ہے تو بس ہے تنہا تیری گلی میں، خالی رہا منگتا تیری گلی میں۔ یہ نعت شریف وہیں لکھی تھی میں نے، مکہ شریف سے شروع کی اور مدینہ پاک میں مکمل ہوئی، لیکن اس کا ایک شعر ایسا ہے جس کا ایک مصرع صبح اشراق کا ہے اور دوسرا مصرع رات تہجد کا ہے۔ اشراق ہوتا ہے جب سورج اپنے، تو یہ اس وقت لکھی تھی نعت شریف جب یہ احد شریف والی سائڈ پہ ابھی بلڈنگیں اور بڑے ہوٹل نہیں بنے تھے، تو جب باب الحجرہ سے بندہ نکلتا تو سامنے احد شریف نظر آتا۔ یہ قاری صاحب جو پرانے ساتھی انہیں پتہ ہے، ابھی یہ بلڈنگوں کے پردے اور حجاب آگے نہیں تھے، تو اس وقت میں اشراق کے بعد نکلا تو سورج احد کی اوٹ سے نکلنے کی کوشش کر رہا، تو یہ شعر ہوا کہ سورج میں ایک جھجک سی وقت طلوع دیکھی، سورج میں ایک جھجک سی وقت طلوع دیکھی، اور مہتاب کو بھی گمسم۔ رات کو جب میں قباء شریف سے آیا، اسی رات تہجد کا وقت تھا، تراویح کے بعد، تو وہ جو مسجد نبوی شریف کے میناروں کے اوپر چاند بنے ہوئے نا، ہلال ہر مینارے پہ وہ تھے، اور اوپر آسمان والا چاند تھا، وہ بھی ہلال کی شکل میں تھا، تو وہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس چاند کو یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں، وہ اس کیفیت میں تھا، یعنی ہر یہ بھی چاند یہ بھی چاند، اتنے تو ایک وہ تھا، تو ایسی خاموشی تھی اس وقت، سناٹا تھا، تہجد کا وقت اور فضا بھی گمسم، تو یہ مصرع ہوا کہ مہتاب کو بھی گمسم پایا تیری گلی میں، مہتاب کو بھی گمسم پایا تیری گلی میں، ابر کرم کچھ ایسا، اور پاس ادب سے دھڑکن دل میں سمٹ رہی ہے، کچھ سہل تو نہیں ہے رہنا تیری گلی میں، کچھ سہل تو نہیں ہے رہنا تیری گلی میں، ابر کرم کچھ ایسا، شہزاد اس کرم کا گو اہل تو نہیں ہے، شہزاد اس کرم کا گو اہل تو نہیں ہے کاش اور کچھ دن رہتا تیری گلی میں، ہے کاش اور کچھ دن رہتا تیری گلی میں، ابر کرم کچھ ایسا،
یہ ابر کرم ایک تو وہاں بارش کی شکل میں برسا، سبحان اللہ، وہ تو سب نے دیکھا۔ سبحان اللہ، ایک ابر کرم ایسا بھی برسا کہ ہم اندر بیٹھے تھے تو ہمیں اٹھا کے باہر لایا گیا۔ سبحان اللہ، اور باب السلام کے جب مقابل برابر پہنچے، 3 ساتھی تھے ہم، تو ایسے ایک پھوار برسی اور پھر یوں رک گئی، ایسے بھی ہوا۔ سبحان اللہ، تو ہم دیکھتے، فرش کو بھی دیکھتے رہے، فضا کو بھی دیکھتے رہے سبحان اللہ، کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایسا بھی ہوا 2-3 منٹ میں۔ سبحان اس کے بعد تو ابر کرم کے وہاں بڑے رنگ ہیں، کس طرح سے برستا ہے۔ پھر مدینہ پاک کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے، ہوا تو ہر جگہ چلتی ہے، یہاں بھی چل رہی ہے، لیکن جو ہوا مدینے میں صحن مصطفیٰ میں چلتی ہے اس کا عجیب ہی عالم ہوتا، سبحان اللہ، عجیب ہی کیفیت ہوتی۔ تو اس پر بھی ایک ناز شریف کے کچھ اشعار وہاں بھی دوست ہم ایسے بھی پڑھے، ہوا میں بھی پڑھے، ہم نے چلتے ہوئے بھی گاڑی میں پڑھے اور محفل میں بھی پڑھے کہ ہے وادی بطحا کی فضا اور طرح کی، ہے وادی بطحا کی فضا اور طرح کی، چلتی ہے مدینے میں ہوا اور طرح کی، چلتی ہے مدینے میں، چلتی ہے مدینے میں ہوا اور طرح کی، چلتی ہے مدینے۔ ہر بات کہی جاتی ہے اشکوں کی زبان میں، ہر بات کہی جاتی ہے اشکوں کی زبان میں، ہوتی ہے مواجہ میں دعا اور طرح کی، ہوتی ہے مواجہ میں دعا اور طرح کی، چلتی ہے مدینے۔ تھک گئے میرا حال کافی، بہت مزہ آ رہا ہے۔ پڑھیں پھر، چلتی ہے مدینے ہوا اور طرح کی، چلتی ہے مدینے۔ ہوا جو چل رہی ہے، یہ جو ہوا کا لیول ہوتا ہے نا، ہوا کے لیول کا مطلب ہے کہ یہ ہوا پتہ نہیں ابھی وہاں پہنچی ہو، چلتی ہے مدینے میں ہوا اور طرح کی، ہے وادی بطحا کی فضا اور طرح کی، چلتی ہے مدینے میں۔ اور سرکار بھی فرماتے ہیں لطف اور طرح کا، سرکار بھی فرماتے ہیں لطف اور طرح کا، ہو جاتی ہے جب مجھ سے خطا اور طرح کی، ہو جاتی ہے جب مجھ سے
خطا اور طرح کی چلتی ہے مدینے، ہوا اور طرح کی چلتی ہے مدینے، ہوا اور طرح کی، اور دیتا ہے گواہی یہ اشہد و اشہد کا تفاوت، ہوتی ہے مقرب کی خطا اور طرح کی، دیتا ہے سبق اشہد، ایک اشہد پڑھتا ہے ایک اشہد پڑھتا ہے، فرق ہے نا، دیتا ہے سبق اشہد اشہد کا تفاوت، ہوتی ہے مقرب کی خطا اور طرح کی، ہوتی ہے مقرب، کوئی مقرب ہو کوئی محبوب ہو تو پھر اس کی محبوبیت اور قرب دیکھنا چاہیے، اس کی خطا نہیں دیکھنی چاہیے۔ یہی اصل اور نقل میں فرق ہوتا ہے۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے انہوں نے کہا نا کہ اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں، ہوتی ہے مقرب کی۔ یہ جب مقرب ہو گئے محبوب ہو گئے اہل بدر، جو بدری صحابہ تھے، تو کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ فرمایا اب تم محبوب ہو گئے ہو تو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اب جو چاہے کرو ہم نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یہ ہوتی ہے محبوبیت۔ تو جہاں محبوبیت آ جائے وہاں یہ نہ دیکھو کہ یہ خطا ہے، یہ جزا ہے، یہ ثواب ہے، اس وقت یہ دیکھو کہ ہو کس سے رہی ہے۔ اس وقت عمل کرنے والے کو دیکھو، کیا یہ محبوبوں میں نہیں؟ تو پھر ایسا ہی ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے بعد میں کئی بار ایسے معاملات آئے۔ اسی طرح سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب محبوب ہو گئے، مقرب ہو گئے، جنت خرید لی، کئی بار خریدی، تو آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل ضرر نہیں دے گا۔ یہ محبوبیت کے مدارج ہیں، پیمانے ہیں۔ اس کو عقیدے کو ذہن میں رکھیں بندہ تو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بعض روایات میں ہے کہ آپ اشہد کو اشہد پڑھتے تھے، شین کو، ابھی بھی وہاں عرب میں چلے جائیں تو قاف کو گاف پڑھتے ہیں، قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گفتگو جب ہوتی ہے بات چیت کرتے ہیں تو جدہ کو جیم کو گاف پڑھتے ہیں، جدہ جدہ کی بجائے گدہ گدہ نہیں پڑھیں۔ مصر میں بھی کتنا بڑا مرکز ہے مصر، جامع الازہر کا گھر ہے، تو وہاں پر بھی اس طرح۔ تو لہجوں میں بعض دفعہ اختلاف ہوتا ہے، بعض دفعہ ادائیگی میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، زبان میں عقدہ تھا، عقدہ کیا تھا؟ لکنت تھی، اٹکتی تھی زبان، تو اللہ سے مانگا کہ میری زبان کو کھول دے۔ لیکن جب محبوب ہو جائے تو اللہ کو وہ عقدہ بھی پیارا لگتا ہے، کیونکہ محبوب کی زبان سے جو ادا ہو رہا ہے۔ اس میں جو لکنت والا بندہ اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اسے ڈبل ثواب ہو، کوشش کر رہا ہے نا پیار سے محبت سے ادا کی۔ یہ قرآن پاک کی برکتیں ہیں، قرآن پاک کا فیض ہے کہ اس کو پڑھنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ ہم اہل اللہ و خاصتہ،
فرمایا جو اہل القرآن ہیں یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، محبوب ہیں۔ جب اس سے جڑ جاتے ہیں، قرآن سے تعلق ہو جاتا ہے، صاحب قرآن سے تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شان ہو جاتی ہے کہ ہوتی ہے مقرب کی خطا اور تراکی، چلتی ہے مدینے میں ہوا اور تراکی، اور ہو شہزاد کو ہو جائے عطا رنگ ویسی، شہزاد کو ہو جائے عطا رنگ ویسی، عشاق میں ہو میری وفا اور تراکی، عشاق میں ہو میری وفا اور تراکی، چلتی ہے مدینے میں۔ کسی نے کہا کہ وہ جب مدینہ سے جدائی ہوتی ہے تو بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ میں کہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کے۔ جو یہاں سے وہاں جاتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے مر کے جی اٹھے، اور جو وہاں سے یہاں آتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے جیسے جی کے پھر مر گئے۔ تو یہ میں نے کہا یہ کیفیت تو عام ہے، لیکن ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ حضرت محدث اعظم ہند کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہستیاں، وہ لوگ جو زندگی بھر مدینے کی ڈیوٹی پہ رہتے ہیں، وہ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں۔ ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جب آپ رخصت ہوئے مواجہ شریف سے تو ایک شعر کہا کہ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے میں اس لیے جا رہا ہوں۔ ہاں قاری صاحب، مدینے سے بھی جو جا رہا ہوں تو مدینے کی ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، تو تب تو جا سکتا ہے اور جانا بھی چاہیے، کیونکہ مدینے والے نے کئی ایسے بھی تھے جو وہاں بیٹھے تو ڈیوٹی لگا کے بھیجا کہ جاؤ کام کرو۔ خواجہ غریب نواز کو بھی بھیجا ڈیوٹی لگا کے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھیجا، پھر پیر مہر علی شاہ اور بڑے بڑے لوگ وہ پروگرام بنا کے بیٹھے تھے کہ یہیں چوکھٹ پہ بیٹھے رہیں، مواجہ شریف پہ بیٹھے رہیں، باب جبریل پہ، روزے کی جالی، گنبد کا سایہ۔ لیکن گنبد والے نے کہا کہ جب میری ڈیوٹی پہ ہو تو جہاں بھی ہو مدینے میں ہو، اور اگر میری ڈیوٹی پہ نہیں تو پھر مدینے میں ہو کے بھی مدینے میں نہیں۔ تو مقصد کیا ہے کہ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں، یہ مزہ ہے۔ اگر مدینے کے کام میں ہیں تو مدینے میں ہی ہیں، اس کی ڈیوٹی پہ۔ تو یہ جو درس قرآن ہے یہ مدینے کی ڈیوٹی ہے۔ ہاں، یہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری کا مقصد ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو جہاں یہ محفل ہو رہی ہو وہاں مدینے والے خود بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ یا صدیقیہ، آقا کریم علیہ السلام جب صحابہ حلقے لگا کے بیٹھتے تھے نا تو کہیں ذکر ہو رہا ہے، کہیں درس ہو رہا ہے، تو جہاں درس ہوتا آپ اس حلقے میں بیٹھتے اور فرماتے انما بعثت معلما، اے لوگو مجھے میرے رب نے دین سکھانے کے لیے بھیجا ہے، معلم بنا کے بھیجا ہے، تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اس لیے اصل مقصد کو بندہ ذہن میں رکھے تو سمجھے ہر وقت مدینے میں ہے، کام پہ رہے، ڈیوٹی پہ رہے۔ یہ اتنی عظیم الشان محفل ہے، اتنا بابرکت حلقہ ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ تو رب کریم نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب
یتلونہ حق تلاوتہ، وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی اور وہ اس طرح اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب جو قرآن کو پڑھ ہی صحیح نہیں رہا، اس کا حق تلاوت ادا ہی نہیں کر رہا، تو فرمایا یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کا حق تلاوت ادا کر رہے ہیں وہی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی ہیں جو گھاٹے میں ہیں۔ یہاں مفسرین نے دونوں قول لکھے، ایک یہ کہ اس سے مراد تورات ہے، وہ بھی کلام الہی ہے، وہ بھی ہدایت ہے، وہ بھی نور ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد قرآن ہے، قرآن پاک ہے، قرآن عظیم الشان ہے۔ تو قرآن پاک کے ساتھ جب تک آپ ایسا تعلق بناتے نہیں، وہ نتائج اور وہ رزلٹ جو مقصود ہے وہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو آج دو چار باتیں اس حوالے سے بھی سمجھ لینی چاہیے۔ ایک تو بہت اہم باتیں جو پچھلی بار رہ گئی تھیں، ایک تو ان کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ تو اس بات کو دھیان سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی احکام بندوں کو دیتا ہے نا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی اور سہولت چاہتا ہے، مشکل اور تنگی نہیں چاہتا۔ جو بھی حکم اللہ نے دیا ہے، جو بھی شریعت کا حکم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے دو چیزوں پر مبنی ہیں، اس کی دو بڑی بنیادیں ہیں۔ ایک ہے عقل، شعور۔ عقل اور شعور ہوگا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ پہ نماز ہے ہی نہیں۔ دوسرا ہے منطق، اس کے اندر لاجک ہے۔ نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، نماز کیوں پڑھیں، نماز کیسے پڑھیں، جب پڑھ لیں گے تو کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا اسی دنیا میں، آخرت میں تو ہے ہی، اجر ہے، ثواب ہے، جنت ہے، بخشش ہے۔ یعنی ہمارا دین صرف آخرت پہ ہی موقوف نہیں ہے، اس کی دنیاوی برکتیں بھی موجود ہیں فزیکلی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسی دنیا میں بھی اس کی خیر خوبی موجود ہے۔ تو ایک تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے لیے شرائط بتا دی ہیں کہ یہ شرط پائی جائے گی تو آپ نماز پڑھیں، لازم ہے، اور یہ شرط پائی جائے گی تو نماز ہوگی، ورنہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ شرائط بتا دی ہیں، واجبات بتا دی ہیں، فرائض بتا دی ہیں، یہاں تک کہ مستحبات تک بتا دی، مکروہات اور مفسدات تک بتا دی۔ ٹھیک ہے نا؟ اب سیکھنا آپ کے ذمہ ہے۔ اسی طرح اگلی بات فرمائی کہ یہ جو دین جتنے بھی دنیا میں ہیں، جو الہامی ادیان ہیں، یہ یہود ہوں، نصارہ ہوں، جو اہل کتاب مذاہب ہیں، جو اللہ نے مذاہب اتارے ہیں، ان سب کی اصل ایک ہے۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جو جھوٹ کو اچھا سمجھتا ہو اور سچ کو برا سمجھتا ہو۔ یہ بنیاد، یہ مثال میں نے عرض کر دی ہے۔ کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں جو کہتا ہو عبادت نہ کرو، جو جیسی بھی عبادت کرتا ہے سب عبادت کو اچھا سمجھتا کہ عبادت کرنا اچھی چیز ہے۔ یہ اصل اللہ رب العالمین نے عبادات میں بھی اور اخلاق و فضائل انسانی میں بھی وہ ایک رکھی ہے۔ اسی طرح یہ جتنے معاملات پچھلی امتوں کے ہیں، تاریخ کا علم ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عقل کے لیے عبرت کا سامان رکھا۔ کوئی واقعہ اگر پیش آ جائے تو اس سے عبرت پکڑنا،
یہ عقل مندی کی نشانی ہے، دانش مند انسان کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہ ساری تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اے لوگو، جب اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھو تو صرف ظاہری الفاظ پڑھ کے اس کو ختم نہ کر دو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھ لیا ہے، فی حرف 10 نیکیاں مل گئیں تو بس نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ اصول یہ ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن پہ غور و فکر اور تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سورہ محمد ہے۔ پھر آگے فرمایا لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ آیتیں، یہ قرآن، یہ صورتیں، یہ پارے اس لیے نہیں ہیں کہ بس اسے چوم کے رکھ دو یا زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھ کے رکھ دو، نہیں، یہ تم اپنے ساتھ ظلم کرو۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ ایک ڈاکٹر تمہیں نسخہ لکھ کے دے، حکیم صاحب ایک نسخہ تجویز کریں تمہارے علاج کے لیے، اور تم اس نسخے کو رٹ کے پڑھ کے چوم کے الماری میں رکھو۔ ایسا کرتا ہے کوئی عقل مند آدمی؟ تو یہ وہ نسخہ ہے جس نے مردوں کو زندہ کرنا ہے، جس نے بیماروں کو شفا دینی ہے، جس نے تمہارے مسائل کو حل کرنا۔ تو اس نسخہ کیمیا کے ساتھ وہی سلوک کرو جس مقصد کے لیے یہ اتارا گیا ہے۔ پھر اگلی بات کیا ہے کہ قرآن پہ عمل کرو۔ بات سمجھ آ جائے نا بندے کو تو پھر عمل آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی بڑا سستی ہو جاتی فلاں، بھائی وہ تو ہونی ہے، تو نے سمجھا ہی، نفع نقصان سمجھا ہی نہیں تو سستی تو ہوگی۔ بندے کی فطرت یہ ہے کہ صبح جا کے میں دیہڑی لگاؤں گا تو شام کو کیا ہوگا؟ تو اسے کوئی مولوی صاحب تبلیغ کرتے ہیں آگے جا اٹھو دکان کھول جا کے، اسے خود ہی پتا ہے کہ اب دیہڑی پہ جا، اب دفتر جا، اب کام پہ جا، کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ بھائی میں جا کے بیج بوؤں گا تو شام کو فصل کاٹوں گا۔ قرآن بھی بالکل ایسے ہے، جو ہی اس کی جو بات، جو حکم، جو آیت آپ کو سمجھ آ کے اندر اتر جاتی ہے، آپ کو اس کو نفع نقصان پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، بس پھر اس کے بعد کسی ڈنڈے سوٹے کی یا تبلیغ کی ضرورت نہیں رہتی، اگر وہ عقل مند ہے، باشعور ہے، سمجھ رکھتا ہے۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا القرآن حجت لک او علیک۔ یہ اصول ہے کہ قرآن یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تم پر حجت ہے۔ یہ قرآن سے بڑا مبلغ، قرآن سے بڑا واعظ، قرآن سے بڑا پہرے دار، قرآن سے بڑا گارڈ اور قرآن سے بڑا حاکم اور کوئی نہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، تعلق بنا لیں، جس میں آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے مرید ہو جائیں، اس کی بیعت کر لیں۔ یہ قرآن پاک کو پکڑنے کا مطلب ہے بندے نے اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا، اللہ کے دست قدرت کو تھام لیا، وہ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن ہمارے لیے اس نے آسانی فرمائی۔ تو یہ ارشاد گرامی ذہن میں رکھیے، قرآن جو بھی شخص پڑھ رہا ہے، جو بھی سن رہا ہے، وہ یا تو اس کے لیے حجت ہے یا اس پر حجت ہے۔ جب پڑھ رہا ہے تو قرآن اس کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ تیرے حقوق کیا ہیں، تجھے کیا کیا ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ مجرم بلائے آئے ہیں، چلے میں اب اس موقع پہ وہ پڑھنے کا شعر ہے اصل میں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، یہ ہے حجت الحق۔ قرآن میں تو مدینے کیوں گیا، حضور کے روزے پہ کیوں گیا؟ میں نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میں گیا نہیں، انہوں نے بلایا ہے تو میں گیا ہوں، میں نہیں گیا، مجرم بلائے آئے ہیں۔
حضور میں اپنے آپ نہیں آیا، میں بلایا ہوا آیا ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ کوئی بندہ خود بخود ہی فاروق آباد آ جائے تو اور بات ہے، کوئی 200-400 بندہ اس کو دعوت بھیجے آئے تو پھر اور بات ہے۔ تو یہ شعر میں انہوں نے یہ قرآن کی آیت کو بطور حجت پیش کیا ہے۔ یہ مجرم کے لیے حجت ہے، میں ہوں تو مجرم پر خود نہیں آیا، بلائے ہوئے آیا ہوں۔ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو بلائے ہوئے آیا ہے، جاؤ کا ہے گواہ، کہ یہ میری حجت اور یہ میری دلیل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے حبیب تو پھر تیری بارگاہ میں آ جاؤ۔ جاؤ کا ہے گواہ، یہ مجھے آسانی ہو گئی آپ کو بات سمجھانے میں۔ یہ ہے حجت اللق، میرے لیے حجتیں کتنی ہیں وہ بھی جمع کر کے رکھو۔ اور یہ اتنی بڑی حجت ہے کہ بندہ رب کی بارگاہ میں بھی لے کے کھڑا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اتنی طاقت ہے اس میں۔ یہ بندہ جس کے پلے کاکھ نہیں ہے، کسی جوگا نہیں ہے، ایک نطفہ ناچیز ہے، اگر سورہ ملک اس کے سینے میں آ جائے تو اس کو تو کھڑا ہونے ہی نہیں دیتی، سورت ہی پہلے کھڑی ہو جاتی، کہتی ہے مولا یہ حجت ہوں میں اس کی، قبر میں بھی یہ مجھے پڑھتا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ صرف حجت نہیں بلکہ اللہ سے جھگڑا بھی کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اس بندے کی بخشش اور مغفرت اور نجات، اسی لیے اس کا نام سورہ المنجیہ رکھا، نجات دلانے والی۔ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے جھگڑا کرے گی کہ مولا یہ مجھے پڑھتا رہا ہے۔ تو آپ کے پاس قرآن کی شکل میں حجت بھی ہونی چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ قرآن آپ پہ حجت ہو جائے، یا آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں اور قرآن کہہ رہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اور آپ جھوٹ بھی بول رہے ہوں، تو اب خود وہی آپ ہی کی پڑھی ہوئی آیت آپ پر ہی حجت بن گئی۔ وہ آپ نے جو پڑھی تھی وہ آپ کے لیے حجت، آپ کے اوپر حجت قائم ہو گئی، اللہ کی حجت۔ بالکل 2-3 پوائنٹ کی شکل میں آخر میں 1-2 چیزیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ اور حضرات ائمہ نے، ہمارے ائمہ نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ بڑی ضروری چیزیں تھیں کہ میں نے کہا آج یہ رہ نہ جائیں۔ یہ آیت آپ نے بڑی سنی ہوگی، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ جو خود عالم نہیں، عربی نہیں جانتا، عربیت سے واقف نہیں، قرآن کا معنی مفہوم نہیں، وہ کیا تدبر کرے گا بیچارہ؟ اس کا ایک طریق تو صوفیانہ ہے، روحانی، وہ الگ ہے، وہ اس وقت نہ موضوع ہے نہ وہ میں بیان بھی کروں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے، ظاہری پہلو، ورنہ ایسے بھی اولیاء ہوئے ہیں، چلیں میں ایک مثال دے دیتا ہوں، میں کئی بار سنائی بھی ہے، سائیں توکل شاہ بالوی رحمہ، وہ امی تھے، بالکل امی تھے، لیکن ان کے تدبر قرآن کا یہ عالم تھا کہ حافظ صاحب کو تراویح میں جو مشابہ بھی لگنا ہوتا تھا نا وہ پہلے بتا دیتے۔ کیا بات! وہ حضرت صاحب آپ تو ناظرہ بھی نہیں صحیح پڑھے ہوئے، تو یہ غلطی کیسے نکال دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پتر جدوں تو پڑھنا ہے نا تو وہ لوہے محفوظ تو جب نور آ رہا ہوتا ہے نا تیری طرف، تو وہ جہاں راستے میں کٹ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اب اسے مشابہ لگنا ہے، کیونکہ تیرا دھیان ہٹ جاتا ہے، تیرا خشوع قائم نہیں رہتا، خشیت قائم نہیں رہتا۔ تو ایک یہ طبقہ بھی ہے جو پھر اس آنکھ سے نہیں اس آنکھ سے تدبر کرتا ہے اندر سے، وہ لوگ بھی ہیں، وہ بھی ایک طریق ہے، وہ بھی ایک رستہ ہے، وہ بھی کھلا ہے، بند نہیں ہے، ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ تو ظاہری یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے تو اس کا ایمان کامل تب ہوگا جب وہ تدبر کرے، تفکر کرے، تذکر کرے گا۔ اس کا طریقہ آسان بتا دیا کہ اگر تمہیں نہیں آتا، تم نہیں پڑھے ہوئے ہو، تو جو تیسرے منگل کو درس قرآن ہوتا ہے اس میں آ کے بیٹھ جاؤ، بہانہ نہیں کوئی بھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے جا کے پوچھ لو
کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ آیت پڑھ رہا ہوں، یہ سورت پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کو ایک نسخہ بتا دوں، قرآن نے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن میں یہ نہیں کہ این پارے میں پڑھ لے، میں آج این قرآن ختم، نہیں، یہ کوئی کمال نہیں بھائی، قرآن کا یہ پروگرام ہے ہی نہیں۔ قرآن کا پروگرام ہے تو 2 آیتاں پڑھ پر سمجھ کے پڑھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، تھوڑا پڑھ لو بھائی، کوئی دوڑ نہیں لگی ہوئی، کوئی پیچھے نہیں لگا ہوا، جا کے قاری صاحب سے، کسی عالم دین سے پوچھ لو کہ 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 7 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی تھی، 7 سال۔ کہ حضور اتنی دیر آپ کو کیسے لگی؟ فرمایا جب تک میں ایک آیت پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کرتا، اگلی نہیں پڑھتا تھا۔ یہی قرآن کا مقصد ہے کہ ایک تو حق کے اتباع ہو، پھر اس پہ عمل ہو، اس کو صحیح درست پڑھا جائے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، پھر اس کا معنی مفہوم سمجھا جائے، پھر جو بیان کیا جا رہا ہے فوری اس کو اپنے اوپر طاری کیا جائے۔ خوف و خشیت ہے تو بندہ لرز رہا ہو، کانپ رہا ہو، یہ تبھی ہوگا جب اسے معلوم ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جب کوئی بشارت، کسی نعمت کی خوشخبری دی جا رہی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کر رہا ہو، سبحان اللہ، خوشی کا اظہار کر رہا ہو، وہ نظر آ رہا ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو قرآن نے کہا ہے وَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ اور ساتھ جو چیز کہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ نازک ہے، وہ ہے اولئک یؤمنون بہ، یہی ہے جو اس پہ ایمان رکھتا۔ جس نے اس کو حق تلاوت ادا نہیں کیا وہ ایمان کیا لائے گا اس پہ؟ آج یہ چیز بڑی عجیب میرے سامنے آئی ہے، ہم بھی قرآن کے طالب علم ہیں، لیکن قرآن کا ایسا مدرسہ ہے کہ جب بھی کھول لے غزالی اور راضی بھی ہو تو طالب علم بن جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اور لگتا ہے نئی بات سامنے آئی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں جو اس پہ ایمان رکھتے۔ اگر واقعی قرآن پہ ایمان ہوگا تو پھر حق کے تلاوت کے ساتھ اس کو پڑھے گا اور ادا کرے گا۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فرماتے ہیں کہ جو 2 مذاہب کے لوگ ہیں، 2 ملتوں کے لوگ ہیں، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، تقریباً سبھی ائمہ کا یہی موقف ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، کہتے ہیں لا یتوارث اہل ملتین شتیٰ، اسلام اور کفر، باپ مسلمان ہو بیٹا کافر ہو تو باپ کی وراثت میں بیٹے کا کوئی حق نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے۔ لا یرث المسلم الکافر، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، مسلم کی وراثت کافر کو نہیں مل سکتی، یہ اصول ہے۔ یہ پیچھے چونکہ اوپر آیات میں یہ مضمون آیا تھا، اس لیے تو یہ بات قرآن نے واضح کر دی۔ اسی طرح آخری بات آج کی یہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن مخلوق ہے تو فرمایا وہ کافر ہے۔ پوچھا گیا بما کفرتہ، حضور آپ نے اس کی تکفیر کیسے کی، کفر کا فتویٰ کس دلیل سے دیا؟ تو فرمایا اللہ کی قرآن کی اس آیت سے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُرْآنُ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ، کہتے قرآن اللہ کا علم ہے، جب اللہ نے اتار دیا، علم ہے نا قرآن، یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے بڑی ڈیٹیل اور تفصیل سے، اور علم اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی، تو کہتے فمن زعم انہ مخلوق فقد کفر، جس نے یہ گمان کیا کہ یہ مخلوق ہے تو اس نے کفر کیا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہوتا ہے، اور جو اللہ کی صفت ہو وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہے سادہ لفظوں میں کہ جیسے کوئی اللہ رب العزت کو مخلوق کہہ رہا ہو، معاذ اللہ خالق کو مخلوق کہہ رہا ہو۔ اس سے آپ کو قرآن کی عظمت شان اور جلالت شان کا بھی اندازہ لگانا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس امت کو ملی ہے،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کی ہے۔ اس لیے اس درس قرآن کے حلقے کی بہت قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں، اور جو لمحہ اس میں گزر جائے اسے زندگی کا حاصل سمجھیں۔ رب کریم اس دسترخوان کرم سے ہمیں ہمیشہ فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سید احمد مختار شاہ صاحب واسطے سید دعا کرنا جی شاہ صاحب دے کزن نے۔ اچھا جی، بسم اللہ، دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما، حلقہ درس قرآن کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید اور مستفیض فرما۔ رب العالمین باران رحمت ہمیں نصیب فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ مولا اس دسترخوان کرم کی بھیک وافر نصیب فرما۔ قرآن پاک کا ہمیں فہم نصیب فرما، قرآن پاک پہ عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن عظیم الشان کو صحیح اور درست پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے لیے کوشش اور ایفرٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا جو دوست جو احباب تشریف لائے سب پہ اپنا فضل فرما۔ سید حامد مختار شاہ صاحب کے لیے فرمایا یا اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ ہمارے شاہ صاحب کو بھی، قاری یاسر صاحب کو، حافظ توقیر صاحب، منتظمین جتنے ہیں یا اللہ سب پہ اپنا فضل فرما، اپنی رحمت شامل حال فرما، اور اس مشن میں یا اللہ کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما۔ تیرے فضل و توفیق سے تیرے دین کی خدمت کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں یا اللہ ہمارے اس آنے کو، دوستوں کے تشریف لانے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے آئندہ بھی مولا ہمیں اس کی توفیقیں عطا فرما، اور اس کام کو، اس تفسیر کو، اس درس کے فیض کو مولا کریم عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو اور آگے پھیلانے، پہنچانے کی اور اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پورے علاقے کو یا اللہ قرآن کے نور سے روشن اور منور فرما۔ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا، قرآن پہ عمل کرنے والا، قرآن پہ تدبر اور غور و فکر کرنے والا بنا، اور اس قرآن کے ذریعے ہمیں اپنی معرفت کا نور نصیب فرما، اپنی ذات کی محبت، اپنی صفات کی معرفت عطا فرما، اپنے پیاروں کا پیار، اپنے دوستوں کی دوستی نصیب فرما، اپنی بندگی کا ذوق اور شوق عطا فرما، للہیت و اخلاص کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما، اپنے محبوب کریم امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ سے قلبی وابستگی عطا فرما۔ یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے محبوب اور پیارے ہیں ان کی محبت اور پیار ہمیں نصیب فرما، بد عقیدگی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہم سب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، تمام امت مرحومہ عالم اسلام کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما، جو ہم سب کے ہیں ان کی خیر فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔